حکایت الاولیاء کا صفحہ نمبر 271 مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے، میں بیان کر چکا ہوں۔ کتب خانے نہیں ہے، دیوبند یوپی سے چھپی ہے۔ دیوبند کے ایک مولانا تھے جن کا نام تھا راؤ عبد الرحمان، جن کو عبداللہ شاہ بھی کہا جاتا تھا، یہ عبداللہ شاہ کہتے تھے لیکن ان کا نام کیا تھا؟ راؤ عبد الرحمان۔ تو تھانوی صاحب لکھتے ہیں نمبر 272 پر لکھتے ہیں، اب یہ ذرا غور سے سنیں عبارت، اور اس سے یہ اپنے ملاؤں کو کتنا چنے کے جھاڑ پہ چڑھاتے ہیں، کتنا اٹھاتے ہیں اور کتنا بڑھ چڑھ کے اپنے ملاؤں کی تعریفوں میں کہہ جاتے ہیں۔ اب دیکھیے صفحہ 272 پر کیا لکھتے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت نانا طوی رحمۃ اللہ علیہ ان سے اکثر ملنے تشریف لے جایا کرتے ہیں۔ نانا طوی کو قاسم نانا طوی دیوبند کے جن کو باجی بتایا جاتا ہے، حضرت نانا طوی اکثر ان سے ملنے تشریف لے جایا کرتے تھے، اور ان کی یہ عادت تھی کہ مولانا سے ملتے ہی کہتے کہ آؤ حاجی قاسم، یعنی جب یہ جاتے تو وہ راؤ عبد الرحمان صاحب جیسی پہنچتے قاسم نانا طوی تو کیا کہتے آؤ حاجی قاسم۔ اس پر مولانا فرماتے حضرت میں تو حاجی نہیں ہوں، تو فرماتے کہ بھائی زبان سے یوں ہی نکل جاتا ہے۔ جب پہلے حج کو تشریف لے گئے تو برائے پنجاب فیروز پور کے دریا سے دریائے سندھ میں ہوتے ہوئے پہلا حج فرمایا۔ راستے میں پجلاسا کا علاقہ بھی پڑتا تھا، یعنی پنجاب کا۔ مولانا نے رفقائے سفر تھے جن میں حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے اور حاجی محمد عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، فرمایا بھائی میں تو پنجلاسا ضرور جاؤں گا اور راؤ عبداللہ شاہ سے ضرور ملوں گا۔ میں نے بتایا نا راؤ عبد الرحمان کا نام راؤ عبداللہ شاہ بھی تھا، تو میں ان سے بھی ملوں گا۔ چنانچہ تشریف لے گئے اور ملے۔ راؤ صاحب نے فرمایا آؤ حاجی قاسم۔ حاجی مولانا قاسم نانا طوی کیا کہتے اس کے بعد سنیے۔ مولانا نے فرمایا بھائی میں تمہارے لیے کیا دعا کروں، میں نے اپنی آنکھوں سے تمہیں دونوں جہان کے بادشاہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بخاری پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ بھائی تم تو اتنے بڑے بزرگ ہو، قاسم نانا طوی کہتے میں آپ کے لیے کیا دعا کروں، آپ کا تو مقام وہ ہے کہ میں نے رسول اللہ کے سامنے آپ کو بخاری پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب یہ نہیں بتایا کہ رسول اللہ بخاری سننے مدینے سے یہاں آتے تھے کہ یہ مدینے جاتے تھے۔ اگر یہ جاتے تھے تو یہ حاضر و ناظر، اور رسول اللہ آتے تھے تو رسول اللہ حاضر و ناظر۔ یہ عجیب گول معلوم معاملہ ہی تھا۔ جب اپنے اللہ کی تعریف کی بات آئے تو رسول اللہ حاضر و ناظر بھی ہو گئے، بخاری سننے بھی آ گئے۔ اچھا عجیب عقیدے کا دوگلا پن ہے۔ ابھی ہاں یہ بخاری رسول اللہ کو سنانے بلا رہے تھے، اب یہ دیکھیے برائن لطافیہ، اس کے لکھنے والے مولانا خلیل احمد ابیٹی، کس کے حکم سے لکھا ہے؟ یا نام لکھا ہے باعمر۔ باعمر یعنی حکم سے، ان کے حکم کے تحت، ان کے حکم کے تحت سنیے۔ بقیت السلف، حجت الخلق، راس الفقہاء والمحدثین، تاج العلماء الکاملین، جناب مولانا رشید احمد صاحب چنگوئی، ان کے حکم سے خلیل احمد امبیٹی صاحب نے کتاب لکھی۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 63 پر کہتے ہیں کہ مدرسے دیوبند کی عظمت حق تعالیٰ کی درگاہ پاک میں بہت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دیوبند کے مدرسے کی عظمت بہت ہے۔ صدہا عالم، کئی سو عالم یہاں سے پڑھ کر گئے اور خلق کثیر کو ظلمات ضلالت سے نکالا، یعنی ایک بڑی تعداد کو، ہزاروں کو کفر اور گمراہیوں سے نکال دیا۔ یہی سبب ہے کہ ایک سالے، ایک نیک بزرگ فخر عالم علیہ السلام کی زیارت سے خواب میں مشرف ہوئے تو آپ کو اردو میں کلام کرتے دیکھ کر پوچھا آپ کو یہ کلام کہاں سے آ گئی، آپ تو عربی ہے۔ فرمایا جب سے علماء مدرسے دیوبند سے ہمارا معاملہ ہوا ہم کو یہ زبان آ گئی۔ سبحان اللہ، اس سے رتبہ اس مدرسے کا معلوم ہوا۔ معاذ اللہ، یعنی رسول اللہ وہ بزرگ کے خواب میں آئے، اردو میں بات کرنے لگے۔ بزرگ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ تو عربی ہے، آپ کو اردو کہاں سے آ گئی؟ تو کہا بھائی ہم کو اردو جب سے ہم دیوبند کے مدرسے آنے جانے لگے ہم کی اردو زبان آ گئی۔ یعنی اردو سیکھنے کے لیے رسول اللہ آ سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوگی حاضر و ناظر تو انہوں نے مان لیا۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ یہ حاضر و ناظر مانتے تب ہے جب اپنے محلہ اور اپنے مدرسوں کو بڑھانا ہوتا ہے اور اس میں رسول کی توہین کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں رسول اللہ کی توہین کر رہے ہیں اور توہین کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ ہمارے مدرسے کا یہ عالم ہے کہ رسول اللہ یہاں آیا کرتے تھے۔